बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। हम कहानी बयान कर रहे थे रानीपुर की तरह। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं आगे। अनवर ख़तरनाक हो या ना हो मगर पुरस्कार ज़रूर था। वो यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया होगा, मैंने सोचा। मैं सोचते सोचते एक इज़्तिराबी कैफियत में उठा और पाए बाग में आ गया। काफ़ी देर तक टहलता रहा, फिर बिस्तर पर आकर दराज हो गया। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मैंने अपने सीने पर किसी नरम शय का दबाव महसूस किया। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। वो दबाव अभी तक मेरे सीने पर मौजूद था, मगर ये किस शय का दबाव है? मैंने घबरा कर उठना चाहा तो यूँ लगा जैसे मेरा जिस्म हरकत करने से महरूम हो चुका है। मेरा जिस्म फौलज़दा हो गया था, मगर मेरा ज़हन बेदार था। मैंने अपनी पूरी क़ुव्वत इरादी से मुतअद्दिद बार अपने अज़ा को जुम्बिश देनी चाही, मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो गई। सीने पर दबाव गोया इतना ना था कि एकदम नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता, मगर ये जिस्म के तमाम अज़ा का हरकत से महरूम होना क्या मायने रखता था? तकरीबन 10 मिनट इसी अज़ियत की कैफियत में गुजर गए। ज़हन में हज़ारों ख़दशात जन्म ले रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया वो दबाव जो 10 मिनट पहले मेरे सीने पर था अब हट चुका है और रफ्ता रफ्ता मेरे अज़ा नॉर्मल कैफियत में आते जा रहे हैं। मैं उठा। इस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी थी, हलक में कांटे पड़े थे। मैंने जग में से पानी उंडेल कर ग्लास होंठों से लगाया और एक ही सांस में चढ़ा गया, मगर अभी भी प्यास थी कि बुझ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नुम की आग मेरे सीने में जल रही है। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरा ग्लास पीने से अपने आप को कुछ सुकून महसूस किया और सिगरेट सुलगाकर दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया और सोचो कि लामहदूद समंदर में उतरता चला गया। अचानक मेरे अंदर ये किस बीमारी ने जन्म लिया है जो एकदम मेरे जिस्म को फौलज़दा कर देती है? अब पहली फुर्सत में मुझे किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा क्या? रात बहुत देर तक जागता रहा। सुबह देर से आँख खुली। जमाल मेरे इंतज़ार में नाश्ते की मेज़ पर बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। मुझे अपने करीब बैठा देखकर तंज़िया लहजे में कहने लगा, अब तुम बड़े बड़े आदमियों की तरह मुझे नाश्ते की मेज़ पर इंतज़ार भी करवाने लगे हो। जवाबन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, निढाल सी मुस्कुराहट। जमाल और चिढ़ गया। अब तुम मेरी बातों का जवाब देने के बजाय सिर्फ मुनफरिद अंदाज में मुस्कुराते रह जाओगे मियाँ। ठीक है, ठीक है, आखिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? उसने गुस्से में कहा। मैंने नरमी से अपनी राहत वाली कैफियत के बारे में इसको बताया। हम दोनों एक काबिल डॉक्टर के पास गए। इसने 2 घंटे तक मेरे जिस्म के हर उज़्व का गहरा मुशाहिदा किया और डॉक्टर कहने लगा, जो कैफियत आप बयान कर रहे हैं और जिस बात का आपका खदशा है, ऐसा कोई इशू नहीं। आसाब गैर मामूली मुतासिर है, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं जो तशवीश के काबिल हो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझ में ऐसा कोई जिस्मानी नुक्स ना था जो फौलिज की अलामत को ज़ाहिर करता हो, मगर जब रात के भारी और बोझल 10 मिनट मुझे याद आते तो मेरे जहन में नामालूम खदशात सर उठाने लगते। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरअसरार होती जा रही थी। मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर निकल रहा था कि दुकान पर अनवर साहब मिल गए। मुझे देखते ही कहने लगे, कहिए साहब, मिजाज बखैर? मैं इनके अल्फाज सुनकर चौंक सा गया और इन्हें हैरत से देखने लगा। एक दोस्त के साथ जा रहा था, आप पर नज़र पड़ गई और मिजाज कुर्सी के लिए चला आया। वो बोले, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। मैंने कहा और गाड़ी की तरफ चल दिया। रात के 3 बजे क्लॉक की टन टन की आवाज़ के साथ अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने एहतियातन मुलाजिम को हिदायत कर दी थी कि वो रात को 1-1 घंटे के वक्फे से मेरे कमरे का चक्कर लगाकर देख लिया करे। मुमकिन है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। आँख खुलते ही मुझे एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे मेरा वजूद आज भी कल रात की तरह बेसो हरकत हो गया है, मगर कल की तरह मेरा ज़हन बेदार था। इस वक्त मेरा ज़हन और मेरी आंखें ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी क़ुव्वत थी, मगर चंद लम्हों बाद लगा जैसे मेरी आंखें भी रोशनी से महरूम होती जा रही हैं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। मेरे ज़हन के साथ मेरी समात बेदार थी। मैंने मुतअद्दिद बार आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दीगर अज़ा की तरह इनको भी हरकत देने से महरूम हो गया था। मैंने पूरी क़ुव्वत लगाकर बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ थी कि जैसे निकल ही ना सकी। अचानक किसी के कदमों की मध्यम चाप मेरी समात से टकराई
اور اس کے ساتھ عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب وہ دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے اثرات تھے۔ میں اپنے کمرے کی در و دیوار کو دیکھتا رہا، پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں جھانکا تو میں نے اسے غصین نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ رات بھر 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں جھانک کر ضرور دیکھ لینا کہ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا، میں آپ کی ہدایت کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد ہر گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا ہوں صاحب۔ رات 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی راہداری کا موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو صاحب۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا، سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا اسپرے کر دیا ہو۔ اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک اسکرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو اتنی خوبصورت دلہن پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا، جس سوچ میں پڑ گیا تھا، اگر بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہ تھا تو یہ ممکن ہے کہ خوشبو میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر میں نیند میں ڈوبتے ہوئے کسی قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی تو محسوس کیا تھا، جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے سوچنے کے بعد میں بولا، جاؤ اور جا کر جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے پارٹنر، کس چیز نے کیسے یاد کیا اس ناچیز کو؟ میں نے غصے سے بولا، پہلے مجھ پر اپنے طنزوں کے تیر چلا لے یار، اس کے بعد میں کچھ بولوں گا۔ ارے یار تم اتنے دن بدن حساس کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ معمولی سا مذاق تک تو تم برداشت کر نہیں سکتے۔ اس نے مجھ سے پرخلوص لہجے میں گلہ کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ بھائی، پھر تم کسی وقت آ جانا، اور پلیز مجھے پریشان نہ کرو۔ میں نے کرب سے بھرائی آواز میں کہا۔ جمال یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مزاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کہنا ہے کہو، فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دے سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے معاملات اسے سنا دیے۔ ان واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے سے میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو تم سے کہہ رہا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں، وہ سچ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اسی طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھے پہلے بیان کر چکا تھا۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چاند مارا صاحب، حویلی کے گیٹ تک گیا مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں ہے۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی ہے خیر سے۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ ہے کیا شے۔ ناشتہ کرنے کے بعد جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرا ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا حل تلاش کرتے رہے۔
हम दोनों पाएं बाग में चाय पी रहे थे। अचानक मेरी कुव्वत शामा ने फिर किसी तेज खुशबू को महसूस किया। मैंने सवालिया नज़रों से जमाल की तरफ देखा। खुशबू इस कदर तेज थी कि मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि जमाल भी अब इसे महसूस किए बगैर ना रह सका होगा। शायद तुम्हारी सुनाई हुई दास्तान हकीकत की हदों को छू रही है। उफ मेरे खुदाया, ये खुशबू किस कदर तेज है, जैसे किसी ने बाग में परफ्यूम का छिड़काव किया हो। और फिर वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। अचानक मेरी तरह इसकी नज़रें भी खुलते हुए दरवाजे की जानिब उठ गईं। अचानक खुशबू में नहाई हुई दुल्हन हमारी नज़रों के सामने खड़ी थी। इसको देखते ही मेरा जहन हैरत की शिद्दत से सुन्न हो गया। इसका दिलफरेब सरापा मेरे हवास पर छा रहा था। इसकी दिलफरेब मुस्कुराहट मुझे पुरस्कार धुंधलकों की तरफ ले जा रही थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर 2 दिन पहले की तरह अपने जिस्म के तमाम अज़ा को हरकत देने से महरूम हो चुका था। मैंने सोचा कि अपनी नज़रें इसके दिलफरेब सरापे से हटाकर जमाल की तरफ देखूं कि इसकी क्या हालत है, मगर नाकाम रहा। ये ख्वाहिश दिल के दिल में ही रह गई। दोनों में से कोई इसे दरियाफ्त कर सकता है? वो कौन है जो बार बार मुतअद्दिद बार कोशिश करने में अपने अज़ा को हरकत ना दे सके? खबर नहीं कितने ही लम्हात यूं ही बेहिस्सो हरकत गुजर गए। अचानक इसके होठों को जुंबिश हुई, मगर जो कुछ इसने कहा वो मेरी समात की गिरफ्त में ना आ सका। बेबसी से एक साकित बुत की मानिंद इसे देखते रहने पर मजबूर था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के पर्दे नींद से भारी होकर बंद होने लगे हैं। चंद लम्हात बाद फिर मुझ पर गफलत की नींद तारी हो गई। जब आंखें खुली तो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। मेरे इर्द गिर्द अद्वियात की बू फैली हुई थी। मलगजी रात के सन्नाटे की रोशनी में एक अजीब पुरस्कार माहौल पैदा कर रही थी। चंद लम्हे आंखें खोलने के बाद मैंने हैरान नज़रों से चारों तरफ देखा। हलक में कड़वाहट सी थी। मुश्किल से उठा और मेज़ पर रखे पानी के जग को मुंह लगाना ही चाहता था कि अचानक किसी ने बैग की चुड़ी लहराई और पानी से भरा जग मेरे हाथों से दूर जा गिरा और निकलकर फर्श पर चूर चूर हो गया। मैंने गुस्सीले अंदाज में उस छड़ी लहराने वाले की जानिब देखा तो एक लम्हे से हैरत से देखता ही रह गया। अनवर था वो पुरस्कार इंसान जो पहले भी 2 मरतबा मेरा वक्त ज़ाया कर चुका था। तुमने मेरे घर आकर मेरे साथ ऐसा क्या किया है? मैंने बेहद गुस्सीली नज़रों से उसे घूरा। अनवर को गुस्सीली नज़रों से घूरने वाला हमेशा इस दुनिया में जलील ख्वार ही हुआ है। इसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, ये बात तुम अपनी गिरा से बांध दो कि जब तक तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे दुनिया का हर सुख चैन तुमसे दूर रहेगा। ज़रा अपने माजी को टटोलो, तुम पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी का हर सुख चैन छीन लिया है। तुम्हारी बच्ची और बीवी मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट थी, जिनको मैं ऊपर पहुंचा चुका हूँ, और तुम्हारी मुलाजिमा मेरे रास्ते में आ गई, लिहाजा इसे भी ठिकाने लगाना पड़ा। और इसी तरह तुम्हारे जिगरी दोस्त जमाल को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। तुम इस वक्त तक इस पुरअसरार बीमारी में मुब्तला रहोगे। अगर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। अगर क्या? ज़रा इसकी भी वजाहत हो जाए। मैंने कहा, अगर तुमने मजहबी अकायद के मुताबिक मेरी बेटी से शादी न की। इसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। शादी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ शादी। वो संजीदा था। मेरी हसीन बेटी शमा से शादी, जो बरसों से तुम्हारी राह तक रही है। कहीं तुम इस पुरस्कार दुल्हन के बारे में तो नहीं कह रहे हो जिसे देखते ही मेरी जिस्मानी कुव्वत सल्ब हो जाती है? हाँ वही, जिसे तुम और जमाल भी देख चुके हो। मैं तसज्जुब में पड़ गया। ऐसे आदमी को मैं क्या जवाब दूं जो अपनी हसीन और जमील बेटी की शादी के लिए खून के दरिया से भी गुजरने को तैयार था। मगर मोहतरम, मैंने जवाब दिया, आपकी बेटी दुनिया की हसीन तरीन औरत सही, मगर फिर भी ये कुछ अच्छा मालूम नहीं होता कि ज़बरदस्ती इस मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन की जाए। ये सिर्फ इसलिए है कि अभी कुछ बातें पर्दा राज में रहें। एक हसीन औरत तुम्हारी दुल्हन कहलाना चाहती है। इसने जवाब दिया। बात कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा,
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کے بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو میاں، یہ بھی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ انور نے مکروہانہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میں اس مشورے پر غور فرماؤں گا، مگر آپ پھر کسی دن تشریف لے آئیے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نکاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی۔ باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پراسراریت کی تہ میں ہے کیا۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے کہ آسیب کی طرح نازل ہو جاتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، وہ بولا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا۔ شاہد صاحب، یہ بات تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے بات پر دوبارہ زور دیا، مگر دفتراً ایسا لگا میرا جسم پھیل رہا ہے، مگر میں جلدی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پچھواڑے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹڑی کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو کھینچا، دیوار میں خلا سے پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہہ خانہ بھی ہے یہاں۔ وہ چند لمحے رہنے کا اشارہ کر کے مجھے سیڑھیوں کی طرف اتر کر اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشالیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں آ کر میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سا سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور رمضانہ سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہہ خانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبو اور اس کے دھواں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر میں جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑ کر ہال میں آگے بڑھتا گیا۔
پھر اچانک ایک ہولناک تیرہل منظر خود ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبو میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر میں کھڑے تھے۔ میری نظر اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھی جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور میرے قریب کھڑا تھا، پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا قسم کھاؤ، اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہو گے۔ شمع نے ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ابھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دو شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ آگ کو آگ کیوں جلاتی ہے؟ بھلا شیطان کو جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹری میں آ گیا، جہاں ایک اور حیرت انگیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو اب تک زندہ رہا، ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق کے نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔ انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر آپ زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا آئے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق میں نے تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ وہ ٹھوس حقیقت کا ہلکا سا عکس تھا جسے تم خواب سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے کے بعد وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی، عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی بیٹے؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، تم یہی سمجھ لو تمہارے لیے یہی فرض تھا کہ جس سے تم سبکدوش ہو گئے۔ یہ اس حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی، اور کے ساتھ ہی 1 صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ
کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کی پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن موجود تھا اور دوبارہ اس تہہ خانے کا راستہ تلاش نہیں کرو گے۔ یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ دین پر ثابت قدم رہو گے اور ایک سچے اور پریکٹسنگ مسلمان بنو گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہہ خانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوشش کی کہ ہم تہہ خانہ ڈھونڈ پائیں، مگر دفتن ناکامی ہر دفعہ کی طرح ہمارا مقدر ٹھہری اور وہ تہہ خانے کا دروازہ نہ ملنا تھا نہ مل سکا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب the channel and touch the bell icon۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔